السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نادیہ مسلمہ۔ آج ہم آتش بازی کے بارے میں بات کریں گے۔ آتش بازی کا بیان۔ شب برات میں یا شادی میں انار، پٹاخے یا اور آتش بازی چھڑانے میں کئی گناہ ہیں۔ اول، مال فضول برباد جاتا ہے۔ قرآن شریف میں مال کے فضول اڑانے والوں کو شیطان کا بھائی فرمایا ہے، اور ایک آیت میں فرمایا ہے کہ مال فضول اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، یعنی ان سے بیزار ہیں۔ دوسرے، ہاتھ پاؤں کے جلنے کا اندیشہ بھی ہے، یا مکان میں آگ لگ جانے کا خوف، اور اپنی جان یا مال کو ایسی ہلاکت اور خطرے میں ڈالنا خود شرع میں برا ہے۔ تیسرے، لکھے ہوئے کاغذ آتش بازی کے کام میں لاتے ہیں۔ خود حروف بھی ادب کی چیز ہیں، اس طرح کے کاموں میں ان کا لانا منع ہے، لیکن بعض کاغذوں پر قرآن کی آیتیں یا حدیثیں یا نبیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ بتلاؤ تو صحیح، ان کے ساتھ بے ادبی کرنے کا کتنا بڑا وبال ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ان کاموں کے واسطے کبھی پیسے مت دو، سب منع ہے۔ اچھا، آتش بازی ہم لوگ مختلف مواقعوں پر آتش بازی کرتے ہیں۔ شب برات ہو گئی، اسی طرح شادی بیاہ کے موقعوں پر ہم لوگ آتش بازی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں پیسے کا ضیاع ہے۔ ہم اپنی خوشی کا اظہار کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمیں یہی پیسے ہم کسی کی غریب کی اس سے مدد کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی خوشی کو اگر دین کے حساب میں، دین کے اس میں کنورٹ کر لیں گے، کسی نیکی میں ہم اس پیسے کو خرچ کریں گے، تو آپ یقین جانیں کہ جتنی ہمیں آتش بازی کر کر مزہ یا لطف اندوز ہم نہیں ہو پائیں گے، اور وہ تو خوشی کچھ گھنٹوں کی ہوتی ہے، جس میں جو ہے انسان کے ہاتھ پاؤں جلنے کا اندیشہ ہے، مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، ہلاکت ہو جانے کا اندیشہ ہے، کتنے واقعات ہم لوگ سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی پیسہ ہم کسی نیک کام میں لگائیں گے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں دل میں ایسی خوشی محسوس ہوگی جو دیر پا ہوگی، ہماری زندگی میں سکون آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہم لوگ صرف آتش بازی، پٹاخے، انار، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، یہ کتنی سی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ اگر ضروری نہیں کہ کسی کی جان کو خطرہ ہوا ہو یا مکان میں خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہو، لیکن پھر بھی یہ جو بیجا ہم لوگ اس میں خرچ کرتے ہیں اپنا روپیہ پیسہ، یہ کتنی دیر کا ہم لوگ لطف اٹھا لیتے ہیں۔ دیر پا بے شک وہی لطف ہے جو کسی کی مدد کی جائے، حقوق اللہ میں ادا کیے جائیں یا حقوق العباد میں کسی کی مدد کی جائے، اس میں جو ہم لوگ خرچ کریں گے، اس سکون کے کیا کہنے۔ اور اس طرح فضول مال اڑانے والے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی بھی فرمایا ہے۔ اب یہ کتنا باریک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایسی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں یا ایسے چھوٹے چھوٹے تہوار یا رسمیں ہم لوگوں نے خود اپنے طرف سے گھڑ لی ہیں کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی، اگر شب برات میں پٹاخے نہیں ہوں گے تو بچے کیسے مزہ کریں گے، اگر شادی میں برات میں ہم لوگ یہ سب نہیں کریں گے یا شادی میں یہ سب نہیں کریں گے تو جو ہے پیسہ دکھانا یا مزہ نہیں آئے گا، یا آتش بازی جو ہے ہمیں لازمی کرنی ہے، یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اوپر لاگو کر لی ہیں، جو کہ قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ فضول خرچی میں آتا ہے، اور فضول اڑانے والے کو شیطان کا بھائی فرمایا گیا ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مال فضول اڑانے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، یعنی ان سے بیزار ہیں۔ اور تیسری بات، آتش بازی میں جو کاغذ وغیرہ یوز ہوتے ہیں، جو کاغذ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بعض ایسے کاغذ بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن پر قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث اور نبیوں کے نام، یہ سب چیزیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب بتائیں کہ یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں کہ اگر کبھی کاغذ ایسا ہمارے سامنے آئے کہ اس کے اندر کسی نبی کا نام ہے، کہ کوئی احادیث ہے یا قرآن پاک کا ہے، تو چاہے مسلمان بہت سے ہم لوگ سب الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کوئی بہت زیادہ نیکی کرتا ہے یا چاہے اس کا نیکی کا لیول تھوڑا کم ہے، لیکن بہرحال اسے افسوس
خدا کے فضل کرم سے ضرور محسوس ہوگا، اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ ایمان ہم سب کے دلوں میں موجود ہے، ہمیں جو ہے یہ چیز بہت گہرائی سے دکھ محسوس ہوگا اگر ہم کسی آتش بازی کے کاغذ یا کسی پٹاخے کے کاغذ میں اگر ہمیں قرآن پاک کی کوئی آیت نظر آ جائے، نبیوں کے نام نظر آ جائیں، تو ہم اس بے ادبی پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اندر سے انسان کو شرمندگی ضرور محسوس ہوگی۔ تو کیا ہی کہنے کہ اگر ہم لوگ بڑے، ہم لوگ اپنے بچوں کے رول ماڈل ہیں، اگر ہم لوگ اس طرح کے کام نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو بٹھائیں، ہمیں خود بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بٹھا کے سمجھانا چاہیے۔ میں متفق ہوں اس بات سے کہ جب شب برات میں دوسروں کے بچے پٹاخے یوز کر رہے ہوں گے، ہمارے بچے، آپ کے بچے آ کے ضرور وہ چیز ہم سے مانگیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم انہیں اس روح سے بھی سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کیا جاتا، اسے شیطان کا بھائی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اگر قرآن پاک کی آیتیں یوز کی جاتی ہیں یا اور کاغذات وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں اور اس سے یہ سب بھی خطرات ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ انسان چھوٹے سے ہی بڑا ہوتا ہے نا۔ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو، آتش بازی کو اور اس فضول خرچی کو اپنی زندگی سے ہٹائیں گے، ہمارے بچے ہمیں جو دیکھتے ہیں وہی عمل وہ اپنے پہ بھی لاگو کرتے ہیں، وہی وہ کل سیکھتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان چیزوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بچے بھی ان چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ دور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کرنے کی اور دین کے باریک مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی اگر میں اچھی طریقے سے سمجھا سکوں، اگر کسی ایک انسان کی زندگی پر بھی میری اس بات کا اثر ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اگر اس چھوٹے سے بیان کے ساتھ کسی سننے والے، بہت سے سننے والوں میں سے اگر کسی ایک انسان کی زندگی پر بھی مثبت اثرات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی پھیلانے کا مجھے اجر و ثواب ضرور دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس خرافات سے بچائے، اس فضولیات سے بچائے، کہ میں بھی اپنا جو پیسہ ہے وہ بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں پر اڑاؤں، میں کسی کی مدد کروں یا اسے کسی نیک کام میں لگاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان خرافات سے اور اس طرح کے فضول پیسہ اڑانے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور نیکی کے سفر میں ہمیں ایک ساتھ اس میں شامل ہو سکیں۔ اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی اور بھی جو ہماری زندگی میں چینجنگز آئیں وہ ہم لوگ جو ہے ایک ساتھ اس کو لے کر چلیں انشاءاللہ۔